یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو بچر آف گجرات ہیں، دوسرے بچر آف غزنس ہیں، تو یہ ان دونوں کی ملاقات ہونا یہ ایک ایسی وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی غزہ کو لے کے پیس بورڈ کا اجلاس بھی ہوا ہے ریسنٹلی، اور اس میں بھی کچھ معاملات آگے رکھے گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور ایجنڈا بیسکلی کیا ہے اس کا؟ دیکھیے جی، آپٹکس ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے اور مودی اس کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسرائیلی پرائم منسٹر بھی اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں، اور جو باتیں ہوئیں وہ بالکل واضح ہیں. فار ایگزامپل آؤٹ آف نو ویئر مودی نے یہ ہیگزاگن الائنس کی بات کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 6 ممالک جس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں ول کم ٹوگیدر ٹو کاؤنٹر سنی ایکسٹریمزم الائنس. اور اس سنی انہوں نے کہا شیعہ ایکسٹریمسٹ الائنس، یا جس کو ہم ایکسس آف ریزسٹنس وہ لوگ کہتے تھے، وہ تو ہم نے ختم کر دیا ہے. اب ایک سنی ایکسٹریمزم ایکسس جو ہے وہ ایمرج ہو رہا ہے، اور اس میں جو انہوں نے واضح طور پر نام لیے ہیں وہ ہے سعودی عربیہ، ترکیہ اور پاکستان. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر 2025 ستمبر میں جو ان کی ایک بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی ہوئی تھی اس کو بھی ایکسپینڈ کرنے کی بات ہے، اور ڈیفینس الائنس کو مزید ایکسپینڈ کرنے کی بات ہے، جس میں ٹرانسفر آف ویری ہائی ٹیک ٹیکنالوجی ٹو انڈیا ہے، جو ظاہر ہے کہ خطے میں جو بیلنس آف پاور ہے اس کو ہٹ کرے گا. لیکن جو سب سے زیادہ مجھے خطرناک بات اس پوری صورتحال میں لگ رہی ہے وہ یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بہت نہیں لیکن پاکستان بھی شاید ٹارگٹ ہے، اور ہمیں ایک نیکسس ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بٹوین انڈیا، افغانستان اینڈ اسرائیل. اور وہاں اسرائیل پیسے دے رہا ہے انسٹیبل کرنے کو خطے کو. پاکستان میں بھی ٹربل بریو کرنا چاہتا ہے اور انٹیلیجنس پینیٹریشن کرنا چاہتا ہے، اور ایران میں بھی انٹیلیجنس پینیٹریشن بہت واضح طور پہ کر رہا ہے. ایران نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ رائٹلی سو ہماری سینٹ نے کل اس کو ڈیناؤنس کیا ہے. یہ خطے کے امن کے لیے بھی خطرے کا باعث ہوگا، اور اوور آل جو پیس پیراڈائمز ہیں ان کے بھی خلاف ہوگا. مودی کو اپنے ملک میں اس کے خلاف شدید ترین اپوزیشن ہے. مطلب کانگریس نے تو بالکل آپ سمجھیے سلاٹر کیا ہے مودی کو اس پہ، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہندوتوا ہے یہ انسپائر ہوتا ہے اسرائیل کے ظلم سے، اور وہ آپ کو مودی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنے گارڈز اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو نیکسس ہمارے بیک یارڈ میں پلے آؤٹ کر رہا ہے، جو آپ نے دیکھا کہ جو ٹیررزم ہے اس کی اب ٹھیک ہے پاکستان میں جی، وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ اب کس طرح پلے آؤٹ کرے گا. کینیسٹ نے انہیں اسٹینڈنگ اوویشن دیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی کمپلیٹ سالیڈیرٹی اسرائیل کے پیچھے ڈالی ہے اس وقت جب اسرائیل آئسولیٹڈ ہے اور انڈیا خطے میں ڈیفیٹڈ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوآپریشن یہ گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ الٹیمیٹلی یہ سارا کچھ مسلمانوں کے خلاف ہوگا، سعودی عرب، ترکی اور پاکستان جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں. جی، مجھے لگ رہا ہے کہ تقریباً بیٹل لائنز ڈرا ہو رہی ہیں آف اے سویلائزیشنل کلیش، اور اس میں جو ان کی سب سے بڑی اور اہم کوشش ہے کہ پہلے انہوں نے عرب ورلڈ کو شیعہ سنی میں ڈیوائیڈڈ رکھا بہت عرصے تک، اور سبوٹاج کیا کسی بھی کنورژن کو بٹوین ریاض اینڈ تہران. بہت عرصے انہوں نے سالہ سال یہ چیز الائیو رکھی، اور ایک سنی انگزائٹی انہوں نے کھڑی کی شیائٹس کے خلاف، اور پھر شیائٹس کو تباہ کیا، اور جو آپ نے دیکھا جس کو وہ ایکسس آف ریزسٹنس کا نام لیتے ہیں. اور اسی کے بعد ان کی آج اتنی ہمت ہے کہ وہ ایران پر ڈائریکٹ سٹرائکس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک لیڈ آؤٹ پلان ہے جس کو وہ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جی انہوں نے یونائٹڈ نیشنز کو ارریلیونٹ کیا ہے، رول آف لا کو ارریلیونٹ کیا ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی 7 اکتوبر کے حوالے سے اب انویسٹیگیشن مانگ رہا ہے تھرو دا آربیٹریشن کورٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن، حماس کہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے فگرز دیے ہیں اور جو انہوں نے باتیں کہی ہیں 7 اکتوبر کے اٹیک کے خلاف حوالے سے، دے نیڈ ٹو بی انویسٹیگیٹڈ. تو اور یہ پریزیڈنٹ جو پرائم منسٹر ہیں اسرائیل کے، یہ انٹرنلی بھی بہت شدید مشکل میں ہیں.
ان پر 7 اکتوبر کی نیگلیجنس کے چارجز ہیں, ان کے اوپر شدید ترین کرپشن کے چارجز ہیں, ان کی فیملی کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں. آپ کو پتہ ہے بیچ میں ٹرمپ نے کوشش کی تھی وہ چارجز ختم ہو جائے, کیونکہ یہ آدمی اتنا سیلفش ہے کہ یہ جنگ نہیں ختم ہونے دیتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر جنگ ختم ہوگی تو اس کی کانڈکٹ پر سوال اٹھ جائے گا. اور اسی لیے دیکھیے اور ایک چیز اور بتائیے گا کہ امریکہ اور ہما یہ امریکہ اور ویسٹ کا آپ کے خیال میں کیا رویہ ہے؟ جس طریقے سے جرمنی کے وائس چانسلر جو ہے مرز صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل از ڈوئنگ اے ڈرٹی ورک فار اس. آپ اس لحاظ سے ویسٹ اور امریکہ کا رویہ کیا دیکھتی ہیں؟ دیکھیے امریکہ میں ٹرمپ کے انڈر تو میں اسرائیل کے لیے کانسٹنٹ ایکوموڈیشن دیکھتی ہوں. یہ ایکوموڈیشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے کہنے پہ ایران اسرائیل کانفلکٹ کو ایران یو ایس کانفلکٹ بنا دیا. اور اب امریکہ کے اندر بھی یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کی پشت پناہی ہے یہ امریکہ کے لیے کیا کر رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں بیچ میں آ جائیں گی, اس میں سے ایک بات ایپسٹین فائلز بھی ہے. جی کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ جو جیفری ایپسٹین تھا وہ موساد کا سب سے بڑا پرائزڈ ایجنٹ تھا, اور اس نے ایسی جمع کر ان کے حوالے کی ہوئی ہے جس کے تحت سمجھیے جو امریکن رولنگ ایلیٹ ہے وہ ہوسٹیج ہے ان کے ہاتھوں. یہ باتیں ہم کر نہیں پاتے, ہم یہ باتیں کر نہیں سکتے, کیونکہ ان باتوں سے پھر جو پردے اٹھتے ہیں, جو پردہ کشائی ہوتی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے. لیکن انڈیا کی بات پہ اگر میں واپس آؤں تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کا اسرائیل کا یو ایس اور جرمنی سے اسٹریٹجک کنورژن ہے, اب وہ اسٹریٹجک کنورژن وہ بیونڈ ویسٹ اس خطے میں دیکھ رہے ہیں اور وہ انڈیا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اب اس وقت اسرائیل کے کراس ہیئر میں ہے, اور امیجیٹ ٹارگٹ نہ ہو ایونچول ٹارگٹ ہے. یہ بات اب بہت کھل کے کی جا رہی ہے. جو امریکہ کی گردن پہ جس طرح سے اسرائیل کا ہاتھ ہے وہ سپورٹ اسی طرح رہے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.